جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے، اب جس طرح روزہ یعنی افطار قریب آتا جاتا ہے اسی طرح ہمارے سیگمنٹس میں بھی چینجز آتی جاتی ہیں. یہ سیگمنٹ خاص طور پہ ہم رکھتے ہیں سیلیبریٹیز کے لیے، پرومیننٹ پرسنالٹیز کے لیے، پولیٹیشینز کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو کہ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک خاص سیگمنٹ رکھا جاتا ہے. اور آج کل تو آپ یقین کریں سیاست کی گہما گہمی کی وجہ سے جتنے سیاستدان دیکھے جا رہے ہیں اتنا تو شاید آج کل کسی ٹی وی چینل کا ڈرامہ بھی نہیں دیکھا جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ تمام چیزیں ہمیں ویسے ہی خبروں میں نظر آ رہی ہیں. اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے. بہرحال ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ ایک تو عوامی نیشنل پارٹی سے یونس بنیری صاحب تشریف فرمائے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. سر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں یونس بھائی. اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ قادر بخش کلمتی صاحب. آپ کو بھی ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جی بالکل. اچھا قادر بخش صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور یعنی جو خاص طور پہ اگر ہم قومی اسمبلی کی بات کریں، دیکھیں پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوگا وہ تو اب کل پتہ چلے گا، جب وہاں پہ کل سے بات آگے چلی گئی 16 تاریخ وہاں جب یہ ووٹنگ ہوگی قائد ایوان کو سلیکٹ کرنے کی، الیکٹ کرنے کی، اس کے بعد پتہ چلے گا. قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں سر پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے رائٹ ناؤ ایٹ پریزنٹ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہوا بہت سارے لوگ کہہ رہے کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن میں بذات خود اور ہماری جو مین لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، کیونکہ سب کو یہ پتا تھا، یہ اندازہ تھا کہ یہ اتنے آسانی سے جائے گا نہیں. یہ اندازہ تھا کیسے یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ. آپ کتنا عرصہ پاکستان تحریک انصاف میں رہے؟ میں نے تقریباً 1.5 سال تک رہا. 1.5 سال پاکستان تحریک جو ہے نا اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سمجھتا ہوں، اور میں قوم سے آپ کے چینل کے توسط سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے بھی مجھ سے بھی یہ گناہ سرزد ہوا. اچھا، آپ بھی ان گناہ گاروں میں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف چلے گئے تھے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیں نا یہ گناہ کس کس سے سرزد نہیں ہوا. معراج محمد خان جو بھٹو کا، جاوید ہاشمی تھا، جاوید ہاشمی، ٹھیک ہے نا، ندیم افضل چند، یہ گناہ بہت سارے لوگوں سے سرزد ہوا، لیکن اچھے وہی رہ گئے جو جلدی جو ہے نا. سر لیکن اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف میں نا وہی محب وطن ہے، بس جو چھوڑ کے چلا گیا. ڈاکٹر صاحب دیکھو، یہ جس نے ساتھ نہیں دیا وہ غدار ہے. یہی تو ٹریجڈی ہے نا جو اس ملک کو عمران خان نیازی کی سیاست میں جو میں سمجھتا ہوں جو نقصان دیا ہے، وہ سب سے بڑا نقصان یہی ہے. سر وہ تو کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان تو کہتے ہیں میں نے ملک بچا دیا، اگر میں ملک کو اس طرف نہیں لے کے آتا. اس نے کریٹ کیا ہے نا پولیٹیشنز. دیکھیں آپ آج سے پیچھے چلے جائیں، آپ عمر میں چھوٹے ہیں، ہمیں یاد ہے 83 میں جب MRD کی تحریک چلی تھی تو اس تحریک میں جتنے ہمارے قوم پرست قائدین، جتنے لیفٹ کے سیاستدان گرفتار ہوئے تھے، ان پہ تشدد ہوا تھا، پیپلز پارٹی اس تحریک کو لیڈ کرا تھا، لیکن زیادہ تر لوگ قوم پرست پارٹیوں کو گرفتار ہوئے، زیادہ تر لوگ لیفٹ کے لوگوں کے گرفتار ہوئے. رسول بخش پلیجو صاحب گرفتار ہوئے، خان عبد الولی خان صاحب گرفتار ہوئے، غوث بخش بھی جو نصر اللہ خان، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں تھا. دیکھیے سر تو اس وقت آپ کی پارٹی، میری بات کو کمپلیٹ ہونے سر میں صرف یہ آپ سے پوچھوں گا، آپ کی پارٹی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، آپ کے خیال میں ان تحریکوں میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں آج ہیں پارٹی میں اچھی پوزیشن پہ؟ میری آپ بات کمپلیٹ ہونے دیں. جو میں بات کرنے جا رہا تھا، جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان کہتا ہے میں صرف محبتوں نے صافی، باقی سب غدار ہیں، باقی جو الائنس بنی یہ چور ہیں. میں اس الائنس کی بات کی وضاحت کر رہا تھا کہ 80s میں جو پولیٹکس ہوتا تھا، 90s میں جو پولیٹکس ہوتا تھا، اس میں یک نکاتی اتحاد بنتے تھے، ٹھیک ہے نا. کراچی میں امن و امان کے حوالے سے ایک نکاتی اتحاد جس میں ساری پارٹیاں بیٹھتی تھی، لیفٹ کی، رائٹ کی، پروگریسو، نان پروگریسو، مذہبی جماعتیں، قوم پرست جماعتیں، سب بیٹھتے تھے. لیکن آج اس نے جو یہ نیریٹو کریٹ کیا ہے، ایک سوچ بلڈ اپ کی ہے نوجوانوں میں کہ بھائی سب اکٹھے ہیں اور سب چور ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ایک نکاتی اتحاد ہوتے ہیں. ابھی جو یہ الائنس بنا تھا وہ ایک نکاتی اتحاد تھا. لوگوں میں نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں، نفرتیں ڈالی، خاص طور پہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. یونس بنیری صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ آپ ماشاءاللہ پرانے سیاستدان ہیں، آپ تو اسٹوڈنٹ لائف سے سیاست کرتے چلے آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ بلاتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت
دنیا میں اور بالخصوصاً پاکستان میں ہاں سیاسی حوالے سے جتنا گرما گرمی چل رہی ہے بالکل تو وہی آپ والی بات ہے. لیکن ہماری بدقسمتی کہے اس کو کہ ملک اور ریاستیں یہ آئین پر چلتی ہے اور جس ملک میں آئین ختم ہو جائے تو ملک چلتے نہیں ہے. سر نے جیسے آئین کہا تو ہے سر، معطل تو نہیں ہوا آئین، آئین تو چل رہا ہے. لیکن جس طریقے سے اس کا استعمال کیا گیا عین شکنی تو جس طریقے سے مطلب جانا تو اس کو تھا. دیکھو یہ ساری اپوزیشن اگر اکٹھی تھی، عوامی نیشنل پارٹی ہمارے دوسرے بھی ساتھی، ہم تو جس دن الیکشن ہوا تھا سیکنڈ ڈے ہم نے کہا تھا کہ یہ الیکشن دھاندلی ہوئی، یہ سلیکشن ہے اور یہ اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے. اس وقت سے آج سے 3.5 سال پہلے ہم فرسٹ ڈے سے ہم نے کہنا شروع کر دیا تھا آپ نے. اور ہم نے تحریک اپنی جو ہے نا شروع کے پی کے میں زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ جاتے ہوئے اس کو جانا تھا اور اپوزیشن نے اس کو نکالنا تھا. اور یہ پوری دنیا گواہ ہے، یہ ملک گواہ ہے کہ جس طریقے سے اپوزیشن نے اپنے ممبرز پورے کر دیے، ایک ڈیموکریسی پروسیس سے اس کو نکالنا تھا اور وہ چلا گیا. لیکن وہ جاتے جاتے کیا گیا کہ وہ اپنے ساتھ آئین کو بھی توڑ کے وہ چلا گیا. اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وکٹوں کی بھی اٹھا کے اور چلا گیا کہ نہ میں نے کھیلنا ہے اور نہ کھیلنے دوں گا. سیاست میں اس ملک کو، یہ 22 کروڑ عوام کی ملک ہے، اس ملک کو، اس ریاست کو چلانا ہے. اس کو اس قسم کا جس طریقے سے سیاست کی جا رہی ہے، اس ملک کا وزیر اعظم جس طریقے سے جو حرکتیں جو کر رہا ہے، سر سب سے پہلے تو عمران خان کو، سر پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت کے پی کے نے ہی سب سے پہلے ووٹ دیے. چکے ہیں. تیسری دفعہ ابھی جو ہے نا ابھی لوکل باڈیز میں بھی ووٹ مل گئے. اگر اسی طرح الیکشن، اگر یہ کہا جائے کہ اے این پی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا تو غلط نہیں ہوا. صاحب اگر اسی طرح الیکشن ہوتے رہے جو اس ملک میں ہو رہے ہیں تو ہماری جیسے پارٹیاں بالکل ہمارے ساتھ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. آج تیسری دفعہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، یہ آج سے نہیں. اس لیے کہ ہم یہ جو لوگ آج اللہ کا فضل ہے کہ مسلم لیگ بھی وہ بات کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، ہم یہ بات 70 سال سے کہہ رہے ہیں. ہم یہی بات پہ ہمیں یہی سزا دی جاتی ہے کہ ہر الیکشن سے ہمیں خصوصی طور پہ باہر رکھا جاتا ہے. اس لیے کہ باچا خان سے لے کے ولی خان اور اسفندیار خان تک یہی باتیں آج سب کہہ رہے. پہلے ہم صرف ہم غدار تھے، آج اس ملک پہ پنجاب میں سب سے زیادہ غدار پیدا ہو گئے، سندھ میں غدار پیدا ہو گئے. پہلے تو صرف باچا خان غدار تھا جو یہی بات کرتا تھا، آئین کی بات کرتا تھا، انصاف کی بات کرتا تھا، اصولوں کی بات کرتا تھا، سیاست کی بات کرتا تھا، برابری کی بات کرتا تھا، وہ غدار تھا. آج بہت سارے غدار پیدا ہو گئے پورے ملک میں. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ ہماری جو اکابرین نے جو کہا تھا آج بہت سارے سیاستدان کہہ رہے اور بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور آج اسی پی ٹی آئی کے اندر علیم خان ترین گروہ کتنے لوگ نکلے ہوئے، کتنے لوگ ہیں جو اس کے غدار ہے. سب کہہ رہے ہیں وہ جو سب سے بڑے ترین سے بڑا لیڈر تو کوئی نہیں تھا جس کو لانے والا تھا. یا علیم خان سے بڑا لیڈر کون تھا؟ لندن میں جو لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں وہ گورنر پنجاب سے بڑا لیڈر کون تھا؟ وہ کہہ رہے کہ یہ سب سے بڑی کرپٹ حکومت تھی، سب سے بڑی کرپشن انہوں نے کی، سب سے بڑی مطلب غیر اصولی طریقے سے اس حکومت کو چلایا، سب سے زیادہ اس ملک کو نقصان پہنچایا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اقتصادی صورتحال ہماری کیا ہے، ہم انٹرنیشنل پالیسی ہماری کیا ہے، دنیا ہم سے ناراض ہوتے جا رہے ہیں. ہم ہمارے دوست ملک جو ہمارے ساتھ کل کھڑے ہوتے تھے آج وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ مسئلہ عمران خان کا یا آج کی اپوزیشن کا نہیں ہے، اس ملک کے یہ ملک کے ادارے ختم ہو رہے ہیں، اس ملک کے جڑے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آنے والا وقت یہ تو نکل جائیں گے لیکن ہماری آنے والی نسل کیا سوچے گی، اس آنے والے نسل کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. پارٹی جو ہے یہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں. اس نقطے پہ ہم شریک ہے کہ ایک سلیکشن حکومت ہے، یہ لائی گئی غیر طریقے سے. آپ انہیں بھی اس انتخابات میں نہیں جانا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ واپس سے یہ پرانی والی اسمبلی جانا تو ہے. آپ کو میں آپ کو بات سر دو آپشن ہے نا. آپ مجھے یہ بتائیے کس کی ختم ہوئی، آپ مجھے بتائیں حکومت کس کی ختم ہوئی. بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو پرانی حکومت تھی، پرانی اسمبلی تھی، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بحال ہو جائے اور وہاں پہ دوبارہ الیکشن کے مخالف نہیں ہے؟ نہیں، بہت ساری نہیں غلطی خامیاں ہم سے ہوئی، سیاسی پارٹیوں میں بھی تھی. 2008 میں الیکشن ہوا، 2013 تک اپنا ٹائم اس نے پورا کر کے ٹھیک ہے پرائم منسٹر چینج ہو گیا لیکن 5 سال پورے ہو گئے. 2013 سے 18 تک 5 سال پورے ہو گئے. دیکھو ہمارے ملک میں پالیٹکس ابھی پرائمری سے لے کر کے اب سیکنڈری کی طرف آ رہی. اگر ہم اس کو مزید اسی طریقے سے ہوگی غلطیاں، پیپلز پارٹی میں خامی ہوگی، ہم میں بھی ہوگی، مسلم لیگ میں بھی ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ لیکن اس وقت شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دینا چاہیے. یہ جمہوری پروسیس اگر آگے اسی طرح 1 2 3 دفعہ سے چلتا رہا تو ہم بھی دنیا کے بہترین جو مطلب پارلیمانی ملک ہیں اس میں شامل ہو جائیں گے. لیکن ابھی سے ہم نے ابھی اس کو
ہم ٹریک پہ آئے نہیں ابھی اور ابھی سے ہم نے مطلب اس طریقے سے ہمارے خلاف قادر بخش صاحب مجھے بتائیں سر، آپ کی پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو، بہتر یہ کیونکہ ڈائریکٹ جتنے لوگ آپ کے پاس ہیں اس وقت ڈائریکٹ وزیر اعظم آپ کے پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ بن سکتے ہیں شہباز شریف صاحب، یہی چاہتے ہیں آپ؟ چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو؟ ہماری پارٹی الیکشن سے بھاگ نہیں رہی ہے، ہم الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں، لیکن جو آئینی پروسیجر ہے آئین کو فالو ہونا چاہیے نا۔ آئین غیر آئینی اقدامات کے ہم مخالف ہیں، یہ جو ہوا یہ غیر آئینی ہوا، ٹھیک ہے نا۔ جو ریاستیں ہیں دنیا میں، دیکھو ہم جنگل میں نہیں رہتے، ہم ایمیزون کے جنگلات میں نہیں رہتے، ہم 21ویں صدی کے ایک ماڈرن اسٹیٹ میں رہتے ہیں جس کا اپنا ایک آئین ہے، اس کو چلانے کے لیے ایک آئین ہے اور اس کی چلانے کے لیے قانون موجود ہے۔ ہم اس آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، ہم اس آئین کی جو ہے نا جو بے حرمتی ہوئی ہے، جس آئین کو خان صاحب کہتے ہیں باہر سے پیسہ آیا، ڈالرز آئے، پارک ہوئے اور ڈالرز کی بیس پہ جو ہے نا یہ تمام چیزیں کی گئی، درست ہے یہ بات؟ خان صاحب نے کون سا الزام نہیں لگایا سیاستدانوں پہ؟ سر کہہ رہے ہیں ڈالرز باہر سے آئے، الزام نہیں کہہ لگا، رہے ہیں بیرونی سازش ہے۔ نہیں کوئی ایسی بیرونی سازش نہیں ہے۔ خان صاحب نے کون سا وہ پروف کرے نا، امریکہ کا نام لے رہا ہے، امریکہ نے تردید کر دی اس سر اگر پروف ہو جاتی ہے تو پھر کیا مسلم لیگ نواز کھڑی ہو جائے گی عمران خان کے ساتھ کہ ٹھیک ہے بیرونی سازش ہے، ہم نہیں اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے؟ پروف کر دیں نا، پروف کر ہی نہیں سکتے نا، ان کے پاس پروف ہے نہیں نا۔ یہ تو شہباز شریف نے فرسٹ ڈے کہا کہ یہ ثابت کر دے کہ یہ ہے تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے بالکل اس ملک کو بچانے کے لیے اور ایسے غیر متحد بیرونی طاقت کو، لیکن ابھی بہتر یہ ہے اس کا کہ مقابلہ کرنے کے لیے طریقہ عدم اعتماد پہ گنتی ہو جانی چاہیے آپ جو آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ ہو جائے۔ اچھا سر، بڑی عجیب سی باتیں کی جا رہی ہیں، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے غیر آئینی کام کیا، دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی اسمبلی میں بیٹھ کے اپنا قائد ایوان سلیکٹ کر لینا یا اپنا اسپیکر بنا لینا یہ بھی غیر آئینی بات ہے، اس پہ بھی آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، کیا بات درست ہے سر؟ دیکھیں وہ جو ایک پینل چناؤ کرتے ہیں 6 بندوں کا، پھر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈمی چناؤ تھا، یہ تو ہم ویسے ہی ہم ایک ایکٹنگ کر رہے تھے، ڈمی چناؤ بھی کہا جا رہا ہے۔ پینل ایک چنتا ہے جس کو جو اسپیکر کی غیر موجودگی میں اجلاس کی صدارت کرتا ہے، اس میں ایاز صادق صاحب کا نام ہے، اچھا ٹھیک ہے نا۔ جو 6 رکنی پینل بناتے ہیں اس پینل میں ایاز صادق کا نام ہے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی غیر موجودگی میں وہ اجلاس کی آئین کے روح سے صدارت کر سکتا ہے۔ اچھا بالکل کر سکتا ہے، اور وہ اس میں 6 بندے ہوتے ہیں، اس 6 رکنی پینل کا ایاز صادق ممبر ہے، یہ اسپیکر نے بنایا ہوتا ہے۔ اسپیکر نے بنایا ہوتا ہے۔ ابھی کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ ویسے تو خیر کیس جو ہے کورٹ میں، ہم اس پہ کوئی جو ہے نا اس سے پہلے سے اس کے نتائج کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس پہ کورٹ کی جانب سے کوئی ریلیف مل سکے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو یا آپ کو؟ نہیں، ہمیں ریلیف نہیں چاہیے، ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں، اچھا ہمیں کوئی ریلیف نہیں چاہیے، ریلیف نہیں چاہیے، ریلیف نہیں چاہیے۔ ہم آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلہ آئین میں بنتا ہے، جو قانون میں پاکستان کے بنتا ہے، ہمیں وہ فیصلہ تو چاہیے۔ اگر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو صحیح قرار دے دیا تو پھر وہ کہیں گے آئین کے مطابق ہے، ٹھیک ہے دے دی ڈپٹی اسپیکر نے، اب رولنگ دے دی تو دے دی، پھر کیا کیا جائے؟ جیسے محمد خان جنیجو عدم اعتماد جب جمع ہے تو اسپیکر رولنگ نہیں دے سکتا، آپ نے دن مقرر کیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اگر یہ رولنگ اسی دن دیتے جس دن قرارداد جمع ہوا تھا تب تو کچھ نہ کچھ بات بنتی تھی، لیکن جس دن آپ نے دن رکھا کاؤنٹنگ کا اور کاؤنٹنگ کے دن آپ آ کے رولنگ دیں تو وہ رولنگ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، وہ تو کاؤنٹنگ کا دن تھا، لوگ کاؤنٹنگ کی تیاری کر کے آئے تھے۔ صحیح بات ہے۔ تو جب جمع ہوا تھا، جب اگر رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف تھا، جب آپ دیکھ رہے تھے کہ واقعی انہوں نے جو ہے نا بین الاقوامی سازش کے تحت اس کو جمع کیا تو آپ اسی دن اس کو رول آؤٹ کرتے، لیکن جب آپ نے اس دن اس کو رول آؤٹ نہیں سر کیا۔ لیکن یہ جو عمران خان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی میری ذات پہ تو کوئی کرپشن نہیں ہے نا، یعنی وہ تو کہتے ہیں کہ جی مطلب کہنے کی باتیں ہیں، کہنے کی باتیں، آپ تو خود پارٹی میں رہے کیوں؟ کہنے کی باتیں ہیں، اچھا میں خود پارٹی کہتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین سلسلہ ہے کار خیر کا، یعنی وہ بھلائی کے کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک خدمت کرنے والا ادارہ ہے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، جس کے بانی اور سربراہ ہیں حاجی حنیف طیب صاحب، روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نظام مصطفیٰ پارٹی کے بھی سربراہ ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں سر، بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے۔ شکریہ شکریہ، اللہ خوش رکھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یونس بنیری صاحب موجود ہیں، رہنما ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر بخش کلمتی صاحب،
جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. ہم بات کرتے رہے ہیں دونوں سیاستدانوں سے، اور اب چونکہ ہمیں حاجی حنیف طیب صاحب نے جوائن کیا ہے، تھوڑی سی ہم بات صحت کے حوالے سے پھر کرنا چاہیں گے. کار خیر جس طریقے سے مختلف بھلائی کے کام کیے جاتے ہیں، اسی طرح ایک بھلائی کا جو کام ہے وہ ہے پولیو کے قطرے پلانا. یعنی پولیو کی وبا جو ہے یا یہ جو متعدی مرض ہے، یہ تقریباً دنیا سے ختم ہو چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اب بھی اس کے کیسز رپورٹ ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ شاید ہمارے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیو کے قطروں میں شاید کوئی تولیدی نظام کو روکنے کے لیے کچھ اجزاء ملائے جاتے ہیں، یا یہ کہ اس سے بچے نہیں ہوتے، یا اس سے کوئی نامردی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا اور لوگوں نے پولیو کے قطرے پلانے سے اجتناب کیا، جس کی وجہ سے پولیو کی تعداد اب تک چل رہی ہے. لیکن بڑا ظلم ہے. حاجی صاحب کیا کام کر رہے ہیں پولیو کے لیے، آئیے جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکم یا سید یا رسول اللہ. یہ بھی بہت بڑا کار خیر ہے آپ کی طرف سے کہ جن لوگوں کے بارے میں لوگوں کو معلومات ہونی چاہیے. آج مختصر وقت میں بھی یہ باتیں آپ ٹیلی ویژن پر میٹرو ون کے ذریعے بتاتے ہیں. پولیو پر آنے سے پہلے صرف ایک مختصر بات کروں کہ آج 3 روزہ ہے. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم ہے. کاش کہ ان کے بارے میں ہماری اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں تفصیل سے پڑھایا جاتا کہ ان کا کیا کردار تھا. وہ اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے کتنی محنت کرتی تھی. چکی پیستی تھی تو ہاتھ پر چھالے پڑ جاتے تھے. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی کہ کچھ آئے ہیں مال غنیمت میں کنیزیں اور غلام، تو مجھے بھی دے دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کروڑوں سلام. آپ نے فرمایا تسبیح فاطمہ دے دی. بولو میں ایسی کوئی چیز کیوں نہ دے دوں کہ تمہیں اور زیادہ آسانی ہو جائے. تو آج بھی صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ جو آدمی بہت کام کر کے تھکتا ہو، نیک کام کر کے تھکتا ہو، وہ تسبیح فاطمہ اضافی کچھ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اللہ ان کی عظمتوں پر کروڑوں سلام بھیجے. آمین. اور ہمیں ہماری خواتین کو بالخصوص ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ خواتین گھر میں کام والیاں نہ رکھے، خود سے کام کریں. تو ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں المصطفیٰ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، خود کام کرنے والی جو ہے نا سیزیرین میں کم جاتی ہیں. اچھا، یہ بھی بالکل ڈیفینیٹ. یہ پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں. ہاں، میں نے خود ڈاکٹروں سے بات کی ہے، اور پہلے کے زمانے کے ہم لوگ تو پرانے ورکر ہیں، تو سیزیرین کیس اکا دکا ہوتا تھا. اب ایوری ناؤ اینڈ دین ہو رہا ہے، تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس میں کچھ گریڈینس بھی ڈاکٹرز کی طرف سے، سرجنز کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ انہیں بھی ہدایت. خواتین کو بھی یہ رہتا ہے کہ جی سیزر سے آسانی رہتی ہے، یا یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں الیکٹیو سیزر کے کیسز بہت بڑھتے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد دوسری جو بات آپ نے پولیو کی، پولیو ایریڈیکیشن کے لیے پہلے یہ بہت زیادہ پھیلائی گئی بات جو آپ نے بتا دی تو ریپیٹ نہیں کرتا. لیکن پھر اس کے بعد عالمی اداروں نے، یونیسیف نے، WHO نے روٹری انٹرنیشنل سے رابطہ قائم کیا کہ کوئی ایک ایسا آدمی دو جو فتویٰ دینے والوں کے پاس جا کر ان سے کہے کیوں یہ فتویٰ دے رہے ہو. یہ حقیقت کے خلاف ہے. سماجی کام کا بھی شعور ہو. پھر یہ کہ بعض اوقات باہر سے وفود جو آئیں گے وہ انگریزی میں بات کریں گے تو وہ بھی بات کر سکے. تو انہوں نے پہلے کراچی میں اپنا سرچ کیا اور اس کے بعد 2 نام سوچے، پھر پہلے میرے پاس آئے. میں نے کہا میں تو آلریڈی بہت مصروف ہوں. بولے وہ مصروف تو ہیں، لیکن یہ پاکستان، پوری دنیا میں پاکستان افغانستان 2 ملک بدنام ہو گئے ہیں، تو پاکستان کی نیک نام کی خاطر آپ ٹائم دیں. تو میں نے ٹائم دیا. اس کی کوئی بھی اس کا اعزازیہ یا کچھ بھی نہیں ہے. آپ والنٹریلی کام کریں. الحمدللہ میں یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اب اس سال 1 سال ہو گیا ہے پاکستان میں پولیو کا ایک کیس بھی نہیں ملا ہے. ایک کیس بھی نہیں آیا. اور الحمدللہ پشاور میں ہو، بلوچستان میں ہو، لاہور میں ہو، ملتان میں ہو، کراچی میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہ کی نوٹ ایڈریس کے لیے آخر میں علماء سے خطاب کرنے کے لیے مجھے ہی بلاتے ہیں. اور الحمدللہ جون 2013 میں اس سلسلے میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایک کانفرنس بلائی گئی. اس میں المصطفیٰ کی طرف سے مجھے بلایا گیا اور وہاں پر ڈاکٹرز بھی تھے، سائنسدان بھی تھے، علماء بھی تھے، فقہ بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، مصری بھی تھے، جدہ کے لوگ، سعودی عرب کے تھے. ایک اسلام آباد ڈکلیریشن سائن ہوا
جس میں کہا گیا کہ اس میں کوئی نقصان چیز دینے والی کوئی چیز موجود نہیں ان کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو ضرور پلایا جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں اولاد پیدا کرنے کی ممانعت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر بنگلہ دیش نے ہم سے پہلے ختم کر لیا تو وہاں تو گروتھ ریٹ ہم سے زیادہ ہے، تو الحمدللہ سب جگہ جا کر المصطفیٰ چونکہ ہر جگہ موجود ہے تو رابطہ کر کے پہنچا کر اس بات کو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستانیوں سے آپ کے ذریعے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ابھی 3 سال آپ آبزرویشن میں رہیں گے انٹرنیشنلی، کہ آپ 0 کیس پر رہتے ہیں تو پھر تب جا کے پاکستان میں ایریڈیکیشن مانی جائے گی کہ واقعی پاکستان پولیو سے پاک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن یہاں بچے جو موجود ہیں ان سے بھی ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے۔ پہلے میرے ننھے مہمان مائک شکیل بھائی کو دیجیے گا۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ ایان۔ ایان کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 3rd میں۔ روزہ کیسا لگ رہا ہے؟ گرمی ہے آج لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ ان کو مائک دیا۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام کہتے ہیں بیٹا، سلام کر۔ ہاں اچھا، اور کیا نام ہے آپ کا؟ سمی یا سمیر؟ سمی۔ پورا نام کیا بیٹا؟ صرف سمی نام ہے، آگے پیچھے نام لگا ہوا؟ محمد سمی شاہ۔ ارے ماشاءاللہ، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ ابھی تک اسکول نہیں جاتے؟ ابھی شروع نہیں کیا؟ کووڈ کی وجہ سے جاتے نہیں ہوں گے نا، پھر گرمیاں آ گئی ہیں، گرمی میں بھی نہیں جاتے اسکول؟ ہیں مائک میں بات کرو نا بیٹا، کیوں نہیں جاتے؟ گھر میں پڑھتے ہیں؟ اب مائک میں بتاؤ بیٹا، پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ABCD آتی ہے؟ ABCD ہاں آتی ہے پوری؟ پوری آتی ہے۔ اچھا، سورہ آتی ہے کوئی؟ سورہ کوثر آتی ہے؟ نہیں۔ اچھا، یہ آپ کا قل واللہ احد آتی ہے؟ قل واللہ احد سورہ آتی ہے؟ نہیں آتی۔ کلمہ آتا ہے؟ پہلا کلمہ پڑھیے، جلدی سے پڑھیے۔ پہلا کلمہ طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ جی بیٹا آپ بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ ہے نام کیا ہے؟ السلام علیکم۔ حبیبہ۔ ام حبیبہ، ماشاءاللہ کتنا پیارا نام ہے۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ جاتی نہیں ہے اسکول۔ اسکول نہیں جاتی؟ چلے کوئی بات نہیں، گھر میں تو پڑھ رہی ہیں نا، قرآن پڑھ رہی ہیں؟ عالمہ آتی ہے پڑھانے کے لیے؟ نہیں۔ کلمہ آتا ہے؟ کلمہ آنا سنو۔ پہلا کلمہ طیب پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا بیٹا، بہت اچھا کیا۔ آپ ان کو مائک دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ سویرا۔ سویرا کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 3rd میں پڑھتی ہیں۔ ماشاءاللہ اتنا گپلو سے آپ بہت زیادہ کھاتی ہیں کیا؟ آلو کی چپس کھاتی ہیں؟ کیا کھاتی ہیں سب سے زیادہ شوق سے؟ کیا کھاتی ہیں؟ بریانی کھاتی ہیں؟ بھائی کیا بات ہے، بریانی کھاتی ہیں۔ ملکہ مسالے کا تعاون حاصل ہے ہمیں، ان کے گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں، اور QNN اسپائسز جو ہے ڈریم ورلڈ ریزورٹ کی یہ کمپنی ہے، اس کے علاوہ پاکولا ملک شیک، یہ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے روزہ کشائی والے بچوں کے ساتھ جاتی ہیں۔ اچھا اب سر فائنل میں میسج، جو ایک 1 لائنر آپ میسج دے سکیں، قادر بخش کلمتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میسج پولیٹیکل حوالے سے یا پولیٹیکل حوالے سے؟ پولیٹیکل حوالے سے میرا پیغام یہ ہے اپنے قوم کو کہ یہ جو نیازی صاحب نے جو ایک نیریٹو کریٹ کیا ہے کہ باقی سب غدار ہیں اور وہی ملک کا وفادار ہے، یہ غلط ہے، اس پہ بالکل نہ جائیں۔ ہم سب اس ملک کے ساتھ، ہمیں سب کو اس ملک سے محبت ہے، ہم سب اس ملک سے محبت کرتے ہیں، ہم سب اس ملک کے وفادار ہیں، اور ہم اس ملک کی جو آئین ہے اور اس کے قانون ہیں اس پہ کسی قسم کی کسی بیرونی طاقت سے سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ہم جو ہیں آئین اور قانون کے پابند ہیں، اور غداری کے جو یہ سرٹیفکیٹ یہ بانٹ رہے ہیں، ان سرٹیفکیٹوں پہ یہ قوم بھروسہ نہ کرے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ یونس بنیری صاحب کیا کہتے ہیں؟ 1 لائنر صاحب۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ آج جس طرح ہم حالات سے گزر رہے ہیں تو ان طاقتوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہے تو یہ ہم سب ہیں، اور وہ ادارے بھی اور ہم بھی ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ آج اس ملک میں چل رہا ہے، تو ملک میں نے پہلے بھی کہا کہ اس ملک کو
اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا خوبصورت ملک بنایا ہے، بے شک اس میں ہر چیز ہے، اور پھر ہمارے اکابرین نے اس ملک کو چلانے کے لیے ایک بہترین آئین دیا ہے 1973 کا، 73 کا جو آئین ہے اور اسی 73 کے آئین میں ہر اس پہ چیز چلنا موجود چاہیے۔ ہے۔ اس میں اس ملک کے تمام مکتبہ فکر کے لوگ اس پر باقاعدہ مطلب اس آئین کے ساتھ تھے اور ہے، اور اسی آئین کے اوپر اس ملک کو چلانا عمل درآمد کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ یونس بریری صاحب، آپ کا بھی۔ حاجی صاحب آپ سے درخواست کروں گا دعا کے لیے۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا الہ العالمین تو نے عظیم نعمت پاکستان ہمیں عطا فرمائی رمضان کے طفیل، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر سکتے۔ ہم ایک دوسرے پر الزام تراشیاں لگاتے ہیں، اور اب تو الزام تراشی کے ساتھ ساتھ بدتمیزی کا ماحول بھی یا الہ العالمین بہت زیادہ ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے۔ یا اللہ ہدایت دے، ہمیں معاف فرما، ہمیں صحیح بات کرنے کی زبان سے توفیق عطا فرما۔ یہ زبان تو نے اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے، نعت پڑھنے کے لیے، درود شریف پڑھنے کے لیے دی ہے، ایک دوسرے کو بدتمیزی، گالی، ڈاکو، چور کہنے کے لیے نہیں دی ہے یا الہ العالمین۔ لیکن ہم اعتراف کرتے ہیں کہ آنکھ ہو، زبان ہو، دنیا کی کوئی نعمت جو تو نے دی، ہم نے اس کا استعمال بہت غلط کیا ہے۔ آج تیرے اس مقدس دن میں جو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا دن بھی ہے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیم کا وصال کا دن بھی ہے، ان دو مقدس ہستیوں کے تحت طفیل دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہماری زبانوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہماری ہاتھوں کو، سب چیزوں کو یا الہ العالمین کنٹرول رکھ، اور رمضان شریف کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ کراچی اور اس کے مضافات میں مغرب کی اذان کا وقت ہوا جاتا ہے، یعنی آج کا روزہ افطار ہونے کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ کہیں نہ جائیے گا، ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے رہیے، کچھ دیر میں کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے۔